اس صورت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان 4 پیغمبروں کا اللہ نے متعدد صورتوں میں اور مختلف اسالیب سے ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو ابو البشر ہیں، انہی سے ہی انسانیت کی ابتدا ہے، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور سب سے پہلے انسان ہیں اللہ نے جس کو مسجود الملائکہ بنایا، اس لیے ان کا ذکر بار بار آیا ہے تاکہ ہر مخلوق کو یہ پتہ لگے کہ ہم اولاد آدم ہیں، اور آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار آیا ہے قرآن میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علی ملت ابراہیم ہے، اور اللہ کا کعبہ بھی بنا ابراہیم ہے، اور مشاعر حج کے جتنے احکام ہیں وہ بھی تقریباً سنت ابراہیم ہے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم کا ذکر بھی بار بار آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار آیا، چونکہ موسیٰ اللہ کے نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور کلیم اللہ بھی ہے، یعنی جن سے اللہ نے بغیر واسطے کے کلام فرمایا ہے۔ ورنہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کسی سے کلام نہیں فرماتے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اللہ کسی انسان سے براہ راست بات نہیں فرماتے، یا تو وحی کر دیا جاتا ہے، القاء کر دیا جاتا ہے، الہام کر دیا جاتا ہے، اور یرسل رسولا یا فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے اس کے علاوہ، اور جب بھی وہ بات یا کلام من ورائے حجاب ہوگی، چونکہ بغیر حجاب کے تو کسی کی طاقت ہی نہیں ہے نا، تو اس لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام کیا اور بغیر واسطے، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں کہ جمعیت علماء سلف اور خلف یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی شان حضور محمد مصطفیٰ کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو صرف کلیم اللہ ہے، نے کلام کی ہے، حضور نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور کلام بھی کیا، وہاں رؤیت بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پھر اللہ نے بڑی کامل کتاب عطا فرمائی ہے، تورات ایک کامل مکمل کتاب تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ میرے آقا کے زندگی میں، مکی زندگی میں مشرکین سے مقابلہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ وہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، جیسے آج کل بھی جو سب سے زیادہ قبروں کے پجاری ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں نہیں ہم تو بڑے پکے موحد اہل سنت والجماعت ہیں۔ بھئی اہل سنت کا معنی حضور کے طریقے پہ چلنے والا، والجماعت کے معنی صحابہ کے ماننے والا، تو یہ قبروں پہ سجدہ کرنا نہ سنت ہے نہ صحابہ نے کیا ہے، تم کہتے اہل سنت ہو، تم کہاں سے اہل سنت والجماعت بن گئے؟ کم سے کم ضمیر بھی انہیں ملامت نہیں کرتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا معنی حضور کی سنت پہ چلنے والے،
والجماعت سے مراد کون سی جماعت ہے؟ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمہارا تو ہر کام سنت کے بھی خلاف ہے، صحابہ کے بھی خلاف ہے. نہ صحابہ نے کبھی قبروں پہ سجدہ کیا، نہ صحابہ نے کبھی عرس بنایا، نہ صحابہ نے کبھی قوالیاں سنی ہیں، نہ صحابہ نے کبھی دھمال کھیلے ہیں، نہ صحابہ نے کبھی 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کیا ہے، نہ صحابہ نے 22 رجب کے کونڈے پکائے ہیں، نہ صحابہ نے 15 شعبان کو حلوہ تقسیم کیا ہے، نہ صحابہ نے 10 محرم کو قبروں پہ آ کے دالیں ڈالی ہیں، نہ صحابہ نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے ہیں. تمہارا تو ہر کام سنت کے خلاف ہے. تو تم کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ یہ تو وہی ہے کہ نہند نام زنگی را کافور، کہ کوئی زنگی کا نام کافور رکھ دے، اس کا کیا علاج ہے؟ تمہارا تو ہر عمل، ہر کام جو ہے سنت کے بھی خلاف ہے، صحابہ کے بھی خلاف ہے. تمہیں تو فخر سے کہنا چاہیے تھا کہ ہم اہل سنت نہیں، ہم اہل بدعت والہوا ہیں. اس کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی اہل سنت تو وہ وہابی ہوتے ہیں نا، ہم تو اہل بدعت ہیں اور اہل الاہوا ہیں کہ ہم اپنے خواہشات کے مطابق دین کو ڈھال لیتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ مکے والے بھی کہتے تھے، یعنی بت پرستی کرتے ہیں، کعبے میں بت رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، جیسے یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. بھئی ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے کہ رکھے تھے؟ تم نے بتوں کو رکھا ہوا ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہوئے ہم ملت. اس لیے اللہ نے قرآن میں تردید کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ نے فرمایا خبردار، نہ تو ابراہیم دین یہودی پہ تھے، نہ دین نصارہ پہ تھے، اور نہ مشرکین سے ان کا تعلق ہے. اللہ نے تردید کی. اس لیے حضور بار بار کو چیلنج کرتے تھے کہ تم اگر ملت ابراہیمی پہ ہو تو بتوں کو توڑو، ان کو نکالو اللہ کے گھر سے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار ہے. اور پھر چونکہ اللہ نے حج فرض کیا ہے اور حج کے احکام میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے بھی قرآن میں بار بار ہے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن میں بڑی تفصیل سے آیا، یعنی اتنی تفصیل سے کسی پیغمبر کا نام نہیں آیا کہ ان کی نانی نے جو منت مانی تھی وہاں سے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. پھر اللہ نے ان کو بیٹی دی مریم، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. پھر بی بی مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام وکفلھا زکریا، حضرت زکریا نے کفالت کی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. پھر بی بی مریم جوان ہو گئی، جب آپ کے ایام کے دن آئے تو آپ علیحدہ بیٹھی تھی، اور ویسے بھی وہ زیادہ تر تنہائی پسند تھی. تو جبریل نے آ کر بی بی مریم سے بات کی، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے مہد میں یعنی جھولے میں بات کی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. تو اس لیے بڑی تفصیل سے ذکر. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہ لعلم للساعہ، وہ قیامت کی علامت ہے. علامات قیامت میں جہاں اور نشانیاں ہیں کہ دجال ظاہر ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہاں یہ بھی بڑی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. تو اس لیے ان کا ذکر بھی بار بار قرآن میں آیا ہے. تو
اس لیے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکے میں تھے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، اب یہودی اور نصرانی مدینے میں تھے تو اللہ نے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تاکہ یہودیوں کا رد ہو سکے، نصارہ کا رد ہو سکے کہ تم تو جھوٹ بولتے ہیں، جتنا ہم جانتے ہیں تم تو ہی نہیں جانتے۔ اسی فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجی۔ بعض علماء کہتے ہیں آیاتنا سے مراد تورات کی آیات ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے جو آپ کو 9 نشانیاں دی تھی، معجزے دیے تھے، 9 آیات بینات، اللہ نے آپ کو ید بیضا دیا تھا، اللہ نے آپ کو عصا دیا تھا، اور پھر اللہ نے آپ کی قوم پہ ابتلا بے ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات وکانوا قوما مجرمین، یہ 9 آیات۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا نِخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کیوں دی تھی نشانیاں؟ تاکہ اپنی قوم کو ظلمات کے اندھیروں سے نکالے، شرک و بدعت کے اندھیروں سے نکالے، نور ایمان کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو نصیحت کریں اور وہ دن یاد دلائیں کہ کیسے قوم فرعون پہ عذاب آیا، کیسے قوم لوط پہ عذاب آیا، کیسے قوم عاد پہ عذاب آیا، کیسے قوم سمود پہ عذاب آیا۔ اگر تم بھی تکذیب کرو گے تو پھر تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان آیات میں نشانی ہے ہر اس کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو کہ صبر کا معنی قرآن میں کئی مقام پہ لفظ آیا نا، صبر، وصبر ان اللہ مع الصابرین، وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ میرا مدنی آپ بھی اسی طرح صبر کریں جیسے پہلے شان والے پیغمبروں نے صبر کیا۔ تو اصل یاد رکھو کہ صبر کا معنی ہے منع، روکنا۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، یہ صبر ہے، کہ اطاعت میں جم جاتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے، کہ دل تو مچلتا ہے، دل کی تو خواہشات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، لیکن وہ روکتا ہے، بھئی یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ وہ لکھا ہے نا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک پٹھان طالب علم تھا، وہاں پڑھتا تھا، وہ اللہ کا بندہ کسی لڑکے پہ عاشق ہو گیا۔ پٹھان میں یہ مرض بہت زیادہ ہے، اللہ ہدایت دے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ عاشق بھی ایسے ہو گیا کہ نعوذ باللہ جب سجدے میں جاتا نا، سبحان ربی الاعلیٰ کے بغیر بھی اس کا نام لیتا تھا۔ اب وہ ایک دن بیٹھا روتا رہا کہ یا اللہ، میں کیسی محبت ہے یہ، میرا تو دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، نماز بھی گئی، ماں باپ نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا اور میں یہاں عشق میں مبتلا ہو گیا۔ آخر اس نے مجبور ہو کے، شرم بھی آتی تھی نا کہ کیا کہوں لوگوں کو، حضرت استاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور جا کے چیخ مار کے رو پڑا۔ میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں برباد ہو گیا ہوں، میرا دین بھی گزر گیا، دنیا بھی ختم۔ ایک لڑکے کی محبت میں آ کے میں اتنا مبتلا ہو گیا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے لڑکے کا خیال ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں تو لڑکے کا نام لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے بھائی، ایسے کرنا کہ صبح کی نماز کے بعد جب میں مسجد سے اپنے حجرے کی طرف جاؤں، چھتے والی مسجد کہلاتی تھی، وہاں حضرت نماز پڑھتے تھے،
تم میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی، اور پھر جب میرے کمرے میں آ کے بیٹھ جاؤ پھر بھی بات نہیں کرنی جب تک میں نہ کہوں، خاموش رہنا۔ صبح کی نماز پڑھی، حضرت استاد چلے، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حضرت کمرے میں آ کے بیٹھے، حکم تھا کہ بات تو کرنی نہیں، اب چپ کر کے بیٹھا ہوا۔ اصل بات کیا تھی؟ اصل تو وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں نا، حضرت اس کو صبر سکھا رہے تھے کہ میرے کہنے پہ خاموش رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ جب صبر آ جائے گا تو لڑکے سے بھی صبر آ جائے گا۔ کافی دیر کے بعد دیکھتے رہے، پھر اس کو بلایا کہ میں نے اشارہ کیا قریب ہو جاؤ، اور وہ لکھتا ہے کتابوں میں کہ آپ نے میرے ہاتھ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا اور فرمایا 3 دفعہ توبہ استغفر اللہ پڑھو۔ میں نے 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھا تو کہنے لگے کہ اب جاؤ۔ کہتے ہیں میں جب کمرے سے نکلا مجھے معلوم ہوا کہ میرے دل کے اندر سے کوئی چیز نکل گئی ہے، سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیا چیز ہے۔ سامنے آیا وہی لڑکا کھڑا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کون لڑکا ہے۔ نہ یہ سمجھ آئے کہ میں اس کی محبت میں مبتلا تھا اور حضرت کی دعا سے اللہ نے مجھے نجات دی، یہ خیال ہی نہ آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنا علم بھی مکمل کیا اور کتابیں بھی مکمل کی، اور اللہ نے مجھے پھر اس فتنہ سے بھی بچا دیا۔ تو صبر کا معنی ہے گناہوں سے رکنا۔ اس لیے علماء اس کی تعریف کرتے ہیں الصبر علی الطاعت، نیک کام پہ جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے کہ سردی ہے گرمی نہیں نماز پڑھنی ہے، تھکا ہوا ہوں دور سے آیا ہوں کچھ بھائی نہیں پہلے نماز۔ تو اللہ کی فرما برداری پہ جمع رہنا یہ صبر ہے۔ الصبر عن المعصیت، گناہوں سے بچا رہنا یہ بھی صبر ہے۔ اور اگر کوئی غم آ جائے مصیبت آ جائے اس وقت بھی صبر کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ نے یہاں قرآن میں فرمایا کہ میری آیات کو وہی سمجھتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اور میری آیات وہی سمجھتے ہیں جو میری نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں۔ جو نہ شکرے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہی نہیں کرتے ہیں، تو ان کو کیا ملے گا؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا لِيُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيُذَكِّرَهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ كُلِّهِمْ، میرا مدنی آپ پر جو ہم نے قرآن اتارا ہے آپ تو ساری دنیا کو شرک کے اندھیروں سے نکالیں۔ تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور كذلك أرسلنا موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بآياتنا قال مجاهد هي 9 الآيات أن اخرج قومك أي أمرناه قائلين له، اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو نکالو شرک کے اندھیروں سے۔ اخرج قومک من الظلمات ای ادعوہم الی الخیر، ان کو خیر کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، دین کی دعوت دو۔ کیوں؟ لیخرجوا من ظلمات ما كانوا فیہ من الجہل والضلال الی نور الہدی وبصیرۃ الایمان، تاکہ وہ جہالت کے اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے نکلیں اور ہدایت کے نور میں آئیں اور ایمان کی بصیرت حاصل ہو۔ وذکرہم بایام اللہ، اور اللہ کی نعمتیں ان کو یاد کراؤ۔ بِآیاتِهِ وَنِعَمِهِ عَلَيْهِمْ فِي إِخْرَاجِهِ إِيَّاهُمْ مِنْ أَسْرِ فِرْعَوْنَ وَقَهْرِهِ وَظُلْمِهِ وَغَشْمِهِ، کہ اللہ نے کیسے تمہیں فرعون کی قید سے نجات دلائی، اس کے ظلم سے بچایا۔ وَإِنْجَائِهِ إِيَّاهُمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ، اللہ نے کیسے تمہیں دشمنوں سے پناہ دی۔
وَفَلْكِهِ لَهُمُ الْبَحْرُ، اللہ نے کیسے تمہارے لیے دریا میں راستے بنا دیے، وَتَذْلِيلِهِ إِيَّاهُمُ الْغَمَامُ، اور اللہ نے میدان تیہ میں تمہارے سائے کے لیے بادل پھیلا دیے، وَإِنزَالِهِ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اللہ نے تمہارے کھانے کے لیے آسمانوں سے من و سلوہ اتارا، إِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النِّعَمِ، تو نعمتوں کے یاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا شکر کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ فرماتے قال ذلك مجاہد وقتادہ وغیر واحد وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه حيث قال حدثني يحيى بن محمد ابن عبد الله مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عبان الجوفي النبي إسحاق بن سعيد بن جبير بن عباس عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرہم بایام اللہ، اے بنعم اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ۔ ورواہ ابن جریر بن یاد من حدیث محمد بن عبان به ورواہ عبداللہ بن ایضا موقوفا وقوله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان فیما صنعنا باولیائنا بنی اسرائیل حین انقذناہم من فرعون وانجیناہم ما کانوا فی مذاب المہین لعبرۃ لکل صبار، ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ بنی اسرائیل، جب ہم نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور اس عذاب سے بچایا جس ذلت کے عذاب میں وہ مبتلا تھے، کیوں؟ لعبرۃ، اس میں عبرت ہے، لکل صبار، ہر صبر کرنے والے کے لیے، اے فی الضراء، جو مصیبت میں صبر کرتا ہے، شکور فی السراء، اور خوشی کے موقع میں اللہ کا شکر کرتا ہے، کما قال العبد، قتادہ نعم العبد عبد اذا ابتلي الصبر واذا اوتي شکر، حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ کیا اللہ کے بندے ایمان والے ہیں، اگر امتحان میں آ جائیں تو صبر کرتے ہیں، اور اگر اللہ ان کو نعمتیں دے تو شکر کرتے ہیں۔ وقد جاء فی صحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان عمل المؤمن کلہ عجب، میرے مدنی پاک کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کی شان ہر حال میں نرالی ہے، لا یقضی اللہ لہ قضاء الا کان خیر لہ، اللہ کا ہر فیصلہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے، ان اصابت الضراء صبر فکان خیر لہ، اگر اس کو تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو صبر میں خیریت ہے، وان اصابت السراء شکر فکان خیر لہ، اور اگر اس کو نعمت ملے، خوشی ملے، شکر کرتا ہے تو شکر میں، تو مومن کا تو ہر حال جو ہے وہ خیریت ہی خیریت ہے۔ حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان آیا ہمارے پاس سمرقند و بخارا سے، بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بلخ، بخارا، سمرقند، تاشقند، ازبکستان، تاجکستان، یہ ماورا نہر، بڑے لوگ پیدا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مجتہدین۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، امام بخاری بھی بخارا سے میں ہیں، لیکن وہاں مسلک ابو حنیفہ کا چلتا ہے، بخاری میں ایک بھی ابو حنیفہ کے خلاف نہیں، اور حنفی بھی بڑے سخت ہیں، جیسے پٹھان بڑے سخت حنفی ہوتے ہیں، یہ بخاری بھی بڑے شدید حنفی ہیں، چھوٹی سی بات بھی فقہ حنفی کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا ہمارے لنگر میں، اور اس سے میں جتنا شرمندہ ہوا زندگی میں ایسا کبھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ٹھہر گیا، ایک دن ہم نے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے، کیسے آئے؟ اس کا میں مسافر ہوں، آپ کے بارے میں سنا تھا، تو میں نے کہا اللہ والے ہیں زیارت کر لو۔ میں نے پوچھا بھائی، انہوں نے پوچھا کہ حضرت پھر آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا حضرت بڑا اللہ کا شکر ہے،
اللہ دیتے ہیں شکر کرتے ہیں، نہیں دیتے ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ وہ ہنس پڑا، عجیب نوجوان ہے، کبھی کیوں ہنستے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں کتوں کا بھی یہی حال ہے، روٹی ڈال دو تو کھا لیتے ہیں، نہ ڈال دو مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتے، پڑے رہتے ہیں۔ حیران ہو گیا بھی یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے۔ میں نے کہا اچھا تمہارے یہاں بزرگوں کا کیا؟ انہوں نے کہا مل جائے تو دوسروں کو دے دیتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جیسے حضرت علی نے بچوں سے کھانا اٹھا کے مسکینوں کو دے دیا، روزے سے رہے، پانی سے روزہ افطار کیا، ایک دفعہ یتیم کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، اور اس کے بعد ایک دفعہ قیدی کو دے دیا۔ اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا بدنی تیرے اہل بیت کی شان ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ تو بہرحال اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔